آفتاب قبلہ سے وہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز کتاب سے ہمیں محظوظ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اے ختم رسل سید کل سرور ذیشاں سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان۔ برادران عزیز، داعیان محفل، آج کئی برس کی یہ روایت ہے کہ میلاد پاک کی 9 ربیع النور کو مرزا کریم بیگ صاحب میرے آقا سید عالم کی میلاد کا جشن منعقد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار کی یاد میں آپ نے یہ محفل منعقد کی ہے کہ یقیناً آقا سید عالم کی امت میں سے کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر جب احساس سے غم ہم کو بے قرار کر دیتا ہے تو اس صورت میں ہم اس سے بہتر سبیل کیا ہو سکتی ہے، اس سے بہتر سبیل کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، انہی کی مدحت ہو، انہی کی نعت ہو اور سارے غمزدہ دل اکٹھا بیٹھے۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں مرزا کریم بیگ صاحب کے والد بزرگوار پر، ان کی والد محترمہ پر۔ اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ آج جبکہ نشاں اسلامک کی جانب سے ایک پوسٹر ریلیز کیا گیا تھا اس جلسے کے یاد دہانی کے لیے، وہ پوسٹر مجھ تک بھی پہنچا تو اس میں 3 تصاویر تھی۔ آج جب نماز جمعہ سے بالکل قبل یا نماز جمعہ کے بعد میں نے بیگ صاحب کا مس کال دیکھا تو فون کیا تو آپ نے مجھے اطلاع دی کہ حضرت صوفی بادشاہ قادری شاذلی علیہ رحمت و رضوان ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس بزرگ پر۔ فنا اور بقا کو سمجھنا ہے، ایک فلسفہ ہے، فنا کیا ہے بقا کیا ہے، ورنہ زندگی گزر رہی ہے بڑے پرسکون انداز میں گزر رہی ہے۔ انسان پرسکون انداز میں زندگی تو نہیں گزار سکتا، حیوان گزار سکتا ہے۔ حیوان جو ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کیا معاملات ہے، کیا ہونے والا ہے،
جبکہ اس کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے. آخرت میں اس سے کوئی سوال جواب نہیں. لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے ہمیں لباس بشریت میں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہماری پل پل کا جواب دینا ہوگا. ہر گھڑی کا جواب ہمیں دینا ہے اللہ کے حضور. میرے آقا نبی رحمت غیبدہ نبی نے وہ ساری منظر کشی کی ہے، وہ ساری منظر کشی کی ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد کے کچھ مراحل، عمر بلوغ تک پہنچنے کے لیے تو پھر بھی معافی ہے، لیکن جیسے ہی انسان عمر بلوغ میں داخل ہو جائے اب پھر معاملات ایسے ہیں. الدنیا سجن المومن. میرے آقا نبی رحمت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومنین کا قید خانہ ہے. اب قید میں اپنی مرضی کے مطابق ہم زندگی نہیں بسر کر سکتے. جب مسلمان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اپنی کوئی نہ مرضی ہوتی نہ طبیعت ہوتی. نہ میں اپنے طبیعت کا مالک ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں. یہ مسلمان کی شان تو نہیں ہے، یہ شان مسلمان کی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کسی کے تابع ہو کر گزارنا ہے، کسی کی اطاعت میں گزارنا ہے، کسی کے احکام کو ماننا ہی ہماری زندگی ہے. مومن کی زندگی کا دوسرا نام ہی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. پھر کیا بات ہے کہ ہم اتنی غفلت میں گزرے چلے جا رہی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. آپ کو اور ہم کو ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے ابھی کچھ لمحات پہلے کہا تھا کہ میرے آقا نبی رحمت کی حدیث پاک ہے، غیبدہ نبی ہمیں بتاتے ہیں جب محشر میں ہم پہنچیں گے تو زمین ہمیں پکڑ لے گی. جیسے سراخا کو زمین نے پکڑا تھا. سراخا جب حضور پاک سید المرسلین کی تعاقب میں نکلا، انعام کی لالچ میں نکلا، اور یہ چاہتا تھا کہ حضور کو اسیر کر لے اور قریش کے سرداروں سے بڑا انعام و اکرام حاصل کرے. قریش کے سرداروں سے جو 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا، اس لالچ میں وہ گیا. لیکن قربان جائیں میرے آقا پر، رحمت عالم جو ٹھہرے. کیا آپ نے دیکھا کہ ایک انسان لالچ کی دوڑ میں بھاگتا ہوا آیا ہے، تعاقب کرتا ہوا آیا ہے. میں اس واقعے کی تفصیل کی طرف نہ لے جاؤں، لیکن جو اعلان ہوا تھا سرخ اونٹوں کا، تو اس نے بیٹھ کے گفتگو سن لی. اعلان سنا تو کسی شخص نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے فلاں راستے سے جاتا ہوا دیکھا تھا. کسی ایک دیہاتی نے کہہ دیا. اس نے اس دیہاتی کو اپنے باتوں میں مشغول کر کر اس محفل سے دور لے گیا اور پھر اسے اس کے گھر کی طرف رخصت کیا اور خود ارادہ کر لیا کہ بھئی مجھے جانا ہے. اور وہ سرخ اونٹوں کی لالچ اسے لے جا رہی تھی. اسے کیا پتا تھا کہ وہ بشیر و مبشر اسے ایک ایسی بشارت دینے والے ہیں، ایسی بشارت ملنے والی ہے. ارے تجھے
تو نہیں بلکہ کوئی اور تجھے دوڑا رہا ہے، کوئی اور تجھے دوڑا رہا ہے، تو سرخ اونٹوں کی لالچ میں دوڑ رہا ہے، اس اونٹوں کی لالچ میں دوڑ رہا ہے، مگر وہاں کچھ اور ہی ملنا تھا تیرے نصیب میں۔ دوڑا چلا گیا، دوڑا چلا گیا۔ سید المرسلین کا جب سامنا ہوا تو اس نے ارادہ کیا، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، روایات میں بات آتی ہے کہ وہ تیر چلانے میں بڑا ماہر تھا، تیر چلانے میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کھڑا ہو گیا کہ رک جاؤ۔ سیدنا ابو بکر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ساتھ میں۔ حضور پاک سید المرسلین نے دیکھا، نہ صرف سراقہ کو دیکھ رہے تھے بلکہ سراقہ کا مستقبل بھی دیکھ رہے تھے میرے آقا۔ ظاہر میں تو سراقہ ایک بت کا ماننے والا تھا، لات منات عزات کا پجاری تھا، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہی تھا جو میرے آقا دیکھ رہے تھے۔ آقا نے بولے کہ سراقہ کو اس سے پہلے کہ کچھ بشارت دوں، پہلے نبی اپنا معجزہ بھی ظاہر کر دے، نبی اپنا معجزہ بھی ظاہر کر دے۔ تو میرے آقا سید عالم نے ایک بات یہاں روک کر عرض کرتا ہوں، پھر مجھے اپنی بات کی اصل کی طرف آنا ہے، تو یہاں روک کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ولی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیے، وہ لوگ کرامات کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے کنواری لڑکی اپنے کپڑے کو چھپاتی ہے۔ تو اتنا زیادہ وہ لوگ ظاہر نہیں کرتے۔ ولی بنیادی طور پر مخلوق سے کٹ کر خدا سے جڑتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ ولی کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کو معجزات ظاہر کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ انسانیت ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کا کلمہ پڑھے، ان سے جڑ جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے۔ وہ ایک منصب ہے، منصب نبوت۔ تو آقا سید المرسلین نے زمین کو حکم دیا، جب سراقہ نے تیر نکالا تو آقا نے زمین کو حکم دیا کہ پکڑ لے، زمین پکڑ لی۔ اپنے ارادے سے توبہ، دیکھا کہ زمین پکڑ لی۔ اب مختلف روایات، ایک روایت اور بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کا معاملہ ہے کہ جو روایت سامنے آتی ہے بیان کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم چھپانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ روایت ہضم نہیں ہوتی کہ زمین کو نبی نے حکم دیا اور زمین نے سراقہ کے گھوڑوں کے پیروں کے ساتھ سراقہ کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑا ابھی اس بلندی پر تھا لیکن زمین کی طرف جا رہا ہے، فوری توبہ کرنے لگا۔ لیکن لوگ بولتے نہیں نہیں یہ روایت نہیں، اور ایک روایت اگر ہے تو دیکھیں گے۔ بھائی یہ روایت سے، ارے میرے نبی جو چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج کو نکال دیں، اگر زمین کھل کر اگر گھوڑے کے پیروں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو کیا عجب ہے۔ نبی کے معجزات، انبیاء جو ہوتے ہیں اللہ ان کو معجزات عطا فرماتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بیان کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، بولے یہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ تو وہ آقا سید المرسلین، وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ روایت لاتے ہیں، اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 10 راوی ایک روایت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی صحت بھی اچھی ہے، گولڈن چین جسے کہیے گا، راویوں کی چین میں بھی گولڈن چین جسے کہیے گا، وہ چھوڑ کر وہ پتل کی اگر کوئی روایت ہے، وہ چین ہے تو وہ چین کو پکڑ کے دیکھو 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 یہ بھی چین ہے بھائی، بڑا تعجب ہے یار۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑے سے گر گیا، پھر بعد میں اپنے گھوڑے کو سنبھالا، اٹھا، پھر ارادہ کیا، پھر جب ارادہ کیا تو پھر گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ شگن اچھا نہیں ہے،
اس لیے وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا. اپنی اپنی فکر کی بات ہے. ہر نبی رحمت سید المرسلین نے اس گھوڑے کو حکم دیا, وہ زمین کو حکم دیا, زمین نے گھوڑے کو اپنی طرف کھینچنے لگی. تو سراخہ توبہ کی, بولے نہیں میں تیر چلانے سے توبہ کرتا ہوں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, پھر لالچ تھی, انسان کی لالچ ہوتی ہے کہ کسی بات سے وہ توبہ کر بھی لے تو پھر لالچ اس کو اس کام پر آمادہ کر دیتی ہے, چاہے وہ دولت کی لالچ ہو یا کسی اور چیز کی لالچ ہو. لالچ آدمی کو برائیوں کی طرف ابھارتی ہے, لالچ آدمیوں کو گناہ کی طرف ابھارتی ہے, نافرمانیوں کی طرف ابھارتی ہے. ابھارا گیا, وہ پھر دیکھا معاملہ 3 مرتبہ ہو گیا, نہیں اب کچھ ہوگا تو اگر نبی حکم پھر اپنا واپس نہ لیں گے تو مجھے تو دھسنا ہی ہے. توبہ کر لیا. جب وہ پلٹ رہا تھا تو نبی رحمت نے فرمایا سراخہ میں تیرے ہاتھ میں تو قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں, میں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ بشارت سنے سراخہ اور چلے گئے, اور پھر کسی سے کہا بھی نہیں, بلکہ یہ روایت بھی آتی ہے کہ کچھ لوگ اس راستے پر آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو بھی واپس لے گئے. ایک زمانہ گزر گیا, پھر وہ ایک لمبے عرصے کے بعد اسلام بھی لائے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر کا دور آیا, تو جب وہ کنگن آئے, کسریٰ کے کنگن آئے, تو جب لوگوں نے مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کنگن آئے, تو کنگن کو دیکھا, سونے کے بنے ہوئے, ہیرے جڑے ہوئے. دیکھ کر آپ نے سراخہ کو طلب کیا, سراخہ یہ پہن لو, اگرچہ کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے لیکن یہ نبی کا اختیار ہے, یہ نبی رحمت کا اختیار ہے. بعض کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے, اگر تقریر اس پر بات چھڑ جائے تو بہت دور تک جائے گی. ذرا اللہ کے بندو, اہل علم ہو, انصاف سے کام کرو, انصاف سے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے دوست, جب تعصب پیدا ہو جاتا ہے نا, جب تعصب پیدا ہو جاتا ہے تو ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا, نہیں آتا سمجھ میں. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. برادران عزیز, جیسے بات زمین کے پکڑنے کی تھی محشر میں, تو بات سراخہ کی یاد آ گئی. جب محشر میں ہم جائیں گے تو زمین ہم کو پکڑ لے گی, اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑے گی زمین. جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے حساب و کتاب دینے کے لیے, زمین آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے. آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکیں گے. بولے کیوں بھائی؟ تو بولے حساب دینا پڑے گا. ارے ساری زندگی حلال کمایا, ساری زندگی حلال کمایا, کوئی لقمے حرام میری حلق میں نہ گیا, کیونکہ میں جانتا تھا کہ دانا جائے گا تو اثر ضرور دکھلائے گا, دانا جائے گا تو اثر ضرور دکھلائے گا. اس لیے ہم نے ہر وہ لقمے سے پرہیز کیا جو حرام کا لقمہ تھا. پھر کیا بات ہے, زمین تو ہمیں پکڑ رکھی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی. میں نے تو حلال کمایا, اپنے پیسے سے لاکھوں روپے کا خرچہ کیا, اپنے پیسے سے میں نے عالی شان گھر بنایا, اپنے پیسے سے لاکھوں کی دعوت کی, اپنے پیسے سے کروڑوں روپے اپنی اولاد کے شادیوں پر خرچ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹ جائیں گے؟ حساب دینا پڑے گا, نہ صرف کمائی کا بلکہ خرچ کا بھی حساب دینا پڑے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا.
فضول خرچی، اللہ اکبر. تو برادران عزیز، اسلام نے ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کیا ہے. قرآن ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلاتا ہے. تو وہاں جب جاتے ہیں ہم تو نہ صرف حلال کی بات ہوتی ہے، کمائی کی بات ہوتی ہے، خرچ کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی اپنی کمائی ہی غلط ذرائع سے کمائے ہیں تو پھر کیا کہیے گا، اور پھر حلال طریقے سے کما کر غلط معاملات میں خرچ کرے ہیں تو پھر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. لیکن دوستو، ایک بات اور کہہ کے آج گفتگو نہ کر سکوں گا. ایک بات اور کہہ دوں کہ اکثر و بیشتر معاملات ہماری زندگی کے کیا ہیں، بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا. بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا. اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے، باقی سب افسانے. وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا. وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا. کسی کو حب دنیا ہے، کسی کو فکر عقبا ہے. یہ ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے. کسی کو فکر عقبا ہے، حب دنیا ہے، فکر عقبا ہے. طالب مولا کون ہے؟ طالب مولا کون ہے؟ دوستی اور کوئی غرض کے لیے، دوستی اور کوئی غرض کے لیے وہ تجارت ہے، دوستی ہی نہیں. وہ تجارت ہے، دوستی ہی نہیں. برادران عزیز، اب بات حضرت وطن کے شعر کی آ گئی تو پھر رابعہ بصری ضرور یاد آ گئی. بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا وجدانی کیفیت میں، مجذوبانہ مزاج، ضعیف خاتون گھر سے نکلتی ہے. جب ایک کل یوم ہوا فی شان نکلی ہے گھر سے تو دنیا دیکھتے رہے گی کہ کیا معاملہ. اب اس واقعے پر بھی اعتراض کرنے والوں کو اعتراض ہو رہا. بولے وہ گھر سے کیسے؟ ارے بھائی، مجذوب خاتون، اللہ کی ولی، ضعیف خاتون، اگر وہ جذبی کیفیت میں نکل جاتی ہے تو تیرا کیا گیا. لیکن کسی ولی کی کرامت تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اوپر بھی ایک سوال. کیا فکر ہے آپ کی؟ یہ منفی فکر اللہ کے لیے چھوڑیں. کبھی کسی معاملے کو آپ نے، کسی ولی کی کرامت کو، کسی نبی کے معجزے کو آپ نے مثبت انداز سے دیکھا ہے، مثبت انداز سے سوچا ہے؟ ولیوں کی کرامتوں کو تو آپ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے. اور نبی سید المرسلین کے معجزات جب آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو آپ راویوں کے اندر اب تلاش کرتے ہیں کہ کون سا راوی. اور جبکہ انہی اصول پر جب تمہارے مطلب کی بات ہوتی ہو تو بڑی طاقت سے بیان کرتے. جب تمہارے اپنے مطلب کی بات ہو تو بڑی طاقت سے بیان کی جاتی ہے، وہی راوی تمہارے لیے معتبر سمجھا جاتا ہے. مدلس، کتنے احادیث کو تم نے مدلس کہہ کر رد کیا. ابھی صاحب سو جاؤ ان کو. کتنے روایات کو مدلس کہہ کر تم نے رد کیا. ارے ظالمو، خدا کے لیے ذرا جائزہ بھی تو لو کہ کن حالات میں وہ حدیث صحیح سے مدلس بنی. اس کی بنیاد کیا تھی؟ وجہ کیا تھی حبیب صاحب؟ کیا وجہ تھی؟ ارے کسی راوی کا نام لے لیتے تو لوگ گردن اتار لیتے. علی مرتضی کا نام لینا اس وقت اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے مماثل تھا.
حسن بصری سے کئی روایات ہمارے سامنے آتے ہیں اور آپ اس کو مدلس کا نام دے کر رد کر دیتے. علی کا نام کیسے لیا جاتا ان حالات میں؟ آپ ذرا اللہ کے لیے غور کریں کہ علی کی شہادت کے بعد کوئی گھر میں علی نام کا بچہ ہے؟ دیکھ لو آپ راویوں میں علی نام کا لڑکا نہیں ملے گا. شہادت علی سے کچھ پہلے پیدا ہونے والے یا شہادت علی کے بعد ایک لمبے عرصے تک علی کسی گھر میں نام نہیں ملتا، حسن کسی گھر میں نام نہیں ملتا، حسین کسی گھر میں نام نہیں ملتا سوائے اہل بیت کے گھروں کے. جب یہ حالات سے اسلام گزر رہا تھا، جب یہ حالات سے اسلام گزر رہا تھا، اب ان حالات میں کہتے ہو کہ حدیث مدلس ہے، مدلس ہے، مدلس ہے. اصول حدیث بنائے ہیں، الحمدللہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، بہترین حدیث کے اصول ہیں، لیکن سارے لا کر کہاں فٹ کرتے ہیں بھائی؟ جہاں میں پیشاب یہ تو میں جھگڑوں سے میں تنگ آ گیا. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اگر بڑی ناانصافی سے کام کیا جا رہا ہے، بڑی ناانصافی سے کام کیا جا رہا ہے، دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا کہ ارے اللہ کے بندو، تمہیں بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. یہ تعصب کی اینک نکالو یار، یہ منفی فکر چھوڑو. کیوں آخر تم نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ نہیں ہم سارے معجزات رسول کو؟ ارے نبی رحمت کی ذات اتنی اعلیٰ و عرفہ ذات ہے، اگر ان سے جو معجزات ظاہر ہو رہے ہیں اس پہ کوئی تعجب ہے؟ ارے وہ نبی ہے، نبی کے معجزات جن کو اللہ نے عطا فرمائے، اللہ کی عطا سے ہے. نبی کا علم اللہ کی عطا سے، نبی کا معجزہ اللہ کی عطا سے، نبی کی حیات اللہ کی عطا سے ہے، نبی کی ذات خود اللہ کی عطا سے ہے. اب تجھے اللہ کی عطا پر کیوں اعتراض ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ پاشا یہ معجزات جو بیان کیے جاتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اس کو؟ ارے نبی کا معجزہ ہے، بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت ہے. لیکن اگر تم چاہتے ہیں کہ اگر میرے آقا سید المرسلین اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک معجزہ بھی ظاہر نہیں فرمایا، تب بھی کیا ان کی شان نبوت میں کوئی فرق آئے گا؟ یہ منفی فکر، منفی سوچ عجیب معاملہ. تو برادران عزیز، وہ ولیہ کی بات کر رہے تھے، رابعہ بصری کی. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ایک ہاتھ میں جلا ہوا مشال، ایک ہاتھ میں ایک بکیٹ میں پانی بھرا ہوا، لیکن دوڑے چلے جا رہی. وجدانی کیفیت، جذبی کیفیت ہے. مجذوبوں کو دیکھا ہے نا آپ نے، جذبی کیفیت میں جا رہے ہیں. ہوا یہ، لوگوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے، دوڑے دوڑے دوڑے. پھر اس کیفیت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا. پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ اماں یہ کیا بات ہے؟ تو آپ یہ کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس مشال سے جنت کو جلا ڈالوں، اس پانی سے دوزخ کو بجھا ڈالوں. مجذوبانہ بات ہے. پھر آگے فرماتی ہے کہ اس لیے کہ اگر اللہ سے محبت ہو تو صرف اللہ کے خاطر ہو، نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے ہو، نہ جنت کی لالچ کی وجہ سے ہو. وطن مردوں کی محفل میں نہیں ایک طالب مولا، کسی کو حب دنیا ہے، کسی کو فکر عقبہ ہے. تو برادران عزیز، ہم جو اپنی ہی بدن کے مقید ہو گئے، اس کے دیوانے ہو گئے، اس کی ہاتھ کو جو اچھا لگتا کرتے ہیں، آنکھ کو جو اچھا لگتا ہے دیکھتے ہیں، نفس امارہ آپ کو جس کام پر ابھارتا ہے ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال کر
دوڑے جا رہے ہیں نفس امارہ کے پیچھے. زبان کو جو ذائقہ اچھا دکھا کھا لیا, پیٹ کو جو سمجھ میں آیا کھا لیا. تو اس چیزوں کا حال کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اپنے عزیز اقارب ہمسائے رشتہ دار اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو ٹوک دیتے ہیں. ٹوکنے والا فرد جب ٹوکتا ہے تو اسے بڑا برا لگتا ہے. ارے یہ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے بھائی, ہمارے چچا صاحب کو کیا ہوا نہیں معلوم, میرے پیچھے لگے جاسوس بن گئے انہوں میری زندگی میں کہاں جا رہا ہوں, کہاں آ رہا ہوں, کس سے بات کر رہا ہوں, فون پہ کس سے بات کر رہا ہوں, واٹس ایپ پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سارے میرے پیچھے کیوں لگائے گئے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گھر چھوڑ کے چلے جانا سوچ رہا ہوں. اور ذرا عمر کو بڑے ہو گئے مگر حرکتیں سنبھلی نہیں. تو پھر ہمسائے بولنے لگے بھائی معاملات ذرا سمجھاؤ. تو ان سے ناراض, کن سے ناراض ہوں گے آپ؟ غلط ہوگا تو انگلی اٹھے گی, غلط ہوگا تو انگلی اٹھے گی. انسان کا ضمیر ابھی زندہ ہے. برائی کو انسان برداشت نہیں کرتا, دیکھ کر ضرور بولے گا. وہاں کیا کریں گے؟ جب محشر میں پہنچیں گے تو آپ کا ہاتھ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اس کا تابع بنایا تھا, دیا تھا کہ مظلوم کی دستگیری کر دے, لیکن اس نے ان ہاتھوں سے بڑا ظلم کیا ہے. آنکھ کہے گی کہ یہ آنکھ دیے تھے قدرت کے نظاروں کے لیے, لیکن جن چیزوں سے تو نے منع کیا تھا وہ اسی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیا. ویسے ہی سارے جسم کے پارٹس بولنے لگیں گے, اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا. تو کن سے بھاگیں گے, کہاں بھاگیں گے؟ یہ آپ کا اپنا جو جسم جو ہے, اس بدن کے لیے آپ جتنا کچھ کر رہے ہیں یہ خود آپ کے خلاف گواہی دینے والا ہے اللہ کے حضور. جو قہار و جبار ہے, جو عادل ہے, اس کے حضور گواہی ہونے والی ہے. پھر اب ایسا شخص جو کٹھیرے میں آ کر آپ کے خلاف گواہی دینے والا ہے, آپ اسی کو منانے میں لگے ہیں, اسی کو منانے میں لگے ہیں, جبکہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کے حضور کہہ دے گا پروردگار میں تو تیری اطاعت میں جینا چاہتا تھا, لیکن تو نے مجھ پر اس کو قدرت دی تھی, اس لیے اس نے اپنے سے وہ کام کروائے ہیں جو تیری مرضی اور تیرے محبوب کے منشے کے خلاف تھی. برادران عزیز, یہ معاملات ہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک محفلوں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم حضور پاک کی سنتوں کو زندہ کریں گے. حضور پاک سید عالم حتی الامکان ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں گے, تو ہماری زندگیاں بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ کہہ دیں نا, اے میرے محبوب آپ فرما دیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ, جب اللہ کا فضل ملے, رحمت ملے, فبذلک فلیفرحوا, تو اس پر کیا کریں؟ جشن منائیں. اب مولانا تشریف فرمائے حبیب صاحب, فَلْيَفْرَحُوا کا کیا معنی ہے؟ حکم امر ہے, اللہ حکم دے رہا اس میں, یفرحوا, جشن مناؤ. تو یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے یہ دراصل یہ اللہ کے حکم کے مطابق منعقد کی گئی ہے, کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے اور نبی رحمت ہے, رحمت للعالمین ہے وہ. اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر یہ جشن کی محفل منعقد کی جاتی ہے. لوگ آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں, خوشی سب کے ہے, خوشی ہر گھر میں ہے, تو اسی لیے ہر آدمی مسرور ہے, آپس میں ملتے ہیں. اس موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ کل 10 ربیع النور کو الحمدللہ بیگ صاحب کی بڑی پشت بنائی رہتی ہے, انجن بولی پہ ایک عظیم جلسہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں آقا سید عالم کے نام جو بعد نماز عشاء شروع ہوا تو فجر کی اذان تک الحمدللہ وہ ایک جشن کا ماحول چلتے رہتا ہے. کیا ہے؟ فلیفرحوا کی تعریف ہے. لوگ کہتے ہیں ارے رات بھر نعتیں سن رہے بیٹھے جھوم رہے, ارے اللہ فرما رہا نا, اللہ فرما رہا فلیفرحوا فلیفرحوا فلیفرحوا, اسی لیے اللہ کے حکم کی
لگے. تو ان چیزوں کو لیے دوست. ویسے ہی یفرحو کی ایک تعریف یہ ہے کہ جشن مناؤ. تو 12 ربیع النور کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس شاخان مصطفیٰ سارے گھروں سے نکل آتے ہیں, نہا کر دھو کر خوشبو لگا کر نکلے ہیں آقا کے نام پر. نعرے رسالت یا رسول اللہ بلند کرتے ہوئے سارے نکلے, گھر گھر سے نکل رہے ہیں, کیا چھوٹے کیا بڑے کیا جوان کیا بوڑھے, سب آقا کا جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور چلے جا رہے. بس ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں اس شاخ نکلے چلے جا رہے, جشن منائے چلے جا رہے. تو برادران عزیز, اس میں آپ کی شرکت کے ہم متوقع بھی ہے, آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور بضرور میرے آقا نبی رحمت کے نام نکلنا ہے. آپ کو جشن میلاد کے موقع پر ایک عظیم جلوس کا اہتمام ہے 12 ربیع النور کو. تو آپ حضرات سے توقع ہے, اہل بارکت سے بھی میری خواہش ہے, ماشاءاللہ بیگ صاحب سے بھی بڑے توقعات ہیں, خواجہ پاشا سے بھی انشاءاللہ تعالی, غوث نگر ہے, جہانگیر آباد ہے, ادھر سے بھی بہت سے افراد نکلیں گے. بعض لوگوں کو اس میں تھوڑی سی حیا آتی ہے کہ بھائی ہماری اتنی عمر ہو گئی, اب ہم کیسے نکلیں ہوئے؟ یہ ہماری عمر کے حساب سے جلوسوں میں شرکت کرنا زیب دیتا جی. کیسا جانا جلوس میں؟ ارے یہ تو نوجوان بچوں کا کام ہے کہ جلوس میں چلے جائیں. اچھا بھی معلوم ہوتا بچے جلوسوں میں جا رہے ہیں, ہم کیسے جائیں گے؟ بعض لوگوں کے پاس اللہ نے دولت بہت دی ہے, تو ان کی دولت ان کے لیے روڑا بن رہی ہے, جانے نہیں دیتی. بولے ارے میاں یہ تو غریب غربا کا کام ہے بھائی جلوسوں میں جانا. نعرے تکبیر اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ, میرے آقا کے نام 2 قدم ساتھ. یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا, کیسا نکل رہے جا رہے, ہم کیسا جانا؟ ہم تو الحمدللہ لاکھوں روپے کے مالک ہیں, اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے. ہم ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم جائیں گے. ویسے ہی بعض مرتبہ اہل علم کا علم بھی حجاب بن جاتا ہے, اہل علم کا علم بھی حجاب بن گیا. بولے یہ ان پڑھ گوار غریب غربا, ان لوگوں کو یہ زیب دیتا یہ جلوسوں میں جانا نکلنا. ہم اہل علم ہے, ہم انجینئر ہے, ہم ڈاکٹر ہے, ہم جانا. معزز لوگوں کا کام نہیں ہے جی یہ جلوساں کرنا. یہ جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے یہ جلوسوں نکالتے, جلوسوں میں پھرتے نظر آتے ہیں, یہ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. کیا حاصل ہے اس سے, کیا ملنے والا ہے اس سے, کیوں جاتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بیٹھیں گے اندر, ہم مسجد میں بیٹھیں گے, چلو مسجد میں قرآن خوانی کر لیں گے. ابے حولے, یہ قرآن خوانی کا وقت ہے. یہ وقت کون سا ہے بھائی؟ فَلْيَفْرَحُوا, سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا, جشن مناؤ. اور تو بول رہا قرآن خوانی کریں گے. میاں بناؤ ارے بریانی بنا, کھا, محفل کر, سب چیزیں الحمدللہ مہینہ بھر کر رہے ہیں نا. جب مسلمان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے, اپنے اتحاد کا ثبوت دینے کے لیے نکلتا ہے, تو تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا؟ درد تجھے کیوں ہے؟ اس درد کا علاج ایک ہی ہے کہ تو بھی شریک ہو جا, درد جاتا رہے گا. سبحان اللہ. تو برادران عزیز, اس پر 1-2 جملے اور کہہ دوں گا. روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت کا نام حبیب صاحب آپ بتا دیں. روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت سے بڑھ کر بھی کوئی گروہ, کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ سب سے محترم, سب سے معزز, سب سے عزت دار جماعت کا نام کیا ہے؟
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، سبحان اللہ سبحان یہ ہے صحابہ۔ پھر ان صحابہ کے درمیان جس نے انہیں یہ اعزاز دیا، جس نے انہیں یہ اکرام دیا، جس نے یہ ٹائٹل ان کو دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ذات سید المرسلین کی ہے، سارے رسولوں کے، نبیوں کے، پیغمبروں کے سردار کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ذات مطہرہ اگر جلوس نکال سکتی ہے تو اب کون سا ایسا معزز گھرانہ ہے جو اپنے آپ کو خود زبانی کہتا ہے کہ ہم معزز ہیں؟ سبحان اللہ کون سا ایسا گروہ، کون سی ایسی جماعت ہے جو صحابہ اکرام سے زیادہ معزز ہو گئی؟ کون سا ایسا بڑا جید شخص ہوگا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرنے کی کسی میں جرت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرنے کی کسی میں جرت اور ہمت رکھتا ہے کوئی انسان؟ وہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب ان سے معروضہ کیا گیا، صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ کو خوشی میسر آئی ہے، عمر ایمان لے آئے ہیں، صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے، جذبات میں نعرے بلند کر رہے ہیں۔ ویسے جب مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ جو ہمارے آئیڈیل ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ خود اس موقع پر حضرت عمر کا ایمان لانا تھا کہ صحابہ کو مسرور کر دیا۔ سبحان اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خوشی سے میسر ہو گئے، خوشی سے مسرور ہو گئے، اور آوازہ بلند کر دیا اللہ اکبر کا، آوازہ بلند کر دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جلوس نکالا جائے۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے ایسی توقع رکھتے ہو تم کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ہلکا کام کرنے کی میرے آقا اجازت دیں گے؟ تم آج جلوس کو ہلکا کہتے ہو، ہلکے پن کی علامت کہتے ہو، کہنے سے پہلے تمہیں 100 بار سوچنا چاہیے تم کیا کہہ رہے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جلوس نکالیں گے، سبحان اللہ یا رسول اللہ ہم جلوس کی شکل میں چلیں گے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا جلوس کی شکل میں جانا چاہتے ہو مکہ، بیت اللہ، توحید کے مرکز میں جانا چاہتے ہو، تو ہم اس وقت کے جتنے مسلمان تھے، اس وقت کے جتنے مسلمان تھے سارے کے سارے جلوس نکالنے کے لیے تیار حضور کے سامنے کھڑے تھے۔ روئے زمین کا جتنا مسلمان تھا، یا رسول اللہ یا یا رسول اللہ روئے زمین کے جتنے مسلمان تھے کوئی ایک مسلمان بھی چھوٹا نہیں، جتنے مسلمان تھے ان سبھی نے حضور کے سامنے کھڑے کہ یا رسول اللہ چلے مکے کی جانب، بیت اللہ کی جانب، حرم کی جانب۔ حضور پاک سید عالم نے کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ لوگوں کی سوچ بتلا رہا ہوں کہ حضور نے کہا کہ ابو بکر تم بڑے معزز ہے تم ہٹ جاؤ، علی تم معزز ہے ہٹ جاؤ، حمزہ تم بڑے معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے بیت اللہ جلوس کی شکل میں جاؤ، تم ہٹ جاؤ، ہاں تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہر صحابی ہمارے لیے معزز ہے، لیکن کیا اس میں تقسیم ہوئی کہ تم جائیں گے تم نہیں جائیں گے؟ آج کیا بات ہے کہ عتیق رضا تو جلوس میں نظر آتے ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو خود ساختہ معزز سمجھنے والا جلوس میں جانے سے کتراتا ہے۔ اگر میں جلوس میں جاؤں تو میں بھی حلقوں میں شامل ہو جاؤں گا، میں معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں معزز ہوں، میری دولت مجھے اجازت نہیں دیتی، میرا علم مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے لیے انصاف سے کام کرو مسلمانوں، انصاف سے کام لو مسلمانوں۔ بتاؤ تو نبی پاک سید عالم کے صحابہ سے زیادہ بھی معزز کوئی تھے؟
کیا نبی رحمت نے کہا کہ معززین گھروں میں بیٹھ جائیں اور جو لوگ تم میں معزز نہ سمجھے جاتے ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئے؟ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ۔ بلکہ نبی رحمت نے خود اپنے دست مبارک سے اشارے دیے ہیں، جلوس کی ترتیب دی ہے، سامنے کو یہ، بیچ میں یہ، پیچھے کو یہ، پھر جلوس میں بولے کہ ایسے تقسیم کیے جائیں، آدھے ادھر کو آدھے ادھر کو چلیں۔ پھر میرے آقا سید عالم بنفس نفیس جب عمل کر کر دکھلا دیے، پھر بھی تمہیں آج جلوس پر اعتراض ہوتا ہے، جلوس پر اعتراض ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کی اصل وجہ کیا ہے وہ بول نہیں سکتے، اصل جو تکلیف ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ دو لوگ ہیں، ایک وہ جو عدم معلومات کی بنیاد پر، ایک وہ جو نفرت کی بنیاد پر، ایک وہ جو مختلف مکتب فکر رکھتے ہیں اس بنیاد پر، ایک وہ جو اسی مکتب فکر سے تو رہتے ہیں لیکن حسد انہیں اجازت نہیں دیتی، ان کی حسد ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، ان کی حسد ان کو اعتراض کرنے پر مجبور کر رہی ہے، ان کی حسد ان کو اعتراض کرنے پر مجبور کر رہی ہے کہ یہ ان کی مرکزیت کو توڑا جائے۔ اہل سنت کی جو مرکزیت ایک بن رہی ہے، اہل سنت لاکھوں کی تعداد میں ایک پرچم تلے آ رہے ہیں، اس مرکزیت کو ضرب لگانا چاہیے، لگاتے رہے۔ ہم تو آقا کا جلوس نکالتے تھے، نکالتے ہیں، نکالتے رہیں گے۔ کاروان محمد رکے گا نہیں، کاروان محمد رکے گا نہیں، کاروان محمد رکے گا نہیں، کملی والے کا جھنڈا جھکے گا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کملی والے کا جھنڈا جھکے گا نہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے، آپ کے اس چینل کے حوالے سے گزارش ہے، میری ماؤں سے گزارش ہے، میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو تیار کریں، اپنے بچوں کو بھیجائیں جلوس میں۔ آپ جیسا تشریف لانا چاہتے ہیں، کار کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں کار کے ذریعے سے آئیں، بائک کے ذریعے سے آنا چاہتے ہیں بائک کے ذریعے سے آئیں، پیدل چلنا چاہتے ہیں پیدل آئے، ڈی سی ایم میں سوار ہو کر تشریف لاتے ہیں زہ نصیب، لیکن آئے۔ ایک مسلمانوں کا ایک اتحاد کا ثبوت ہے، مسلمان اس میں متحد نظر آ رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں بھی اہل سنت والجماعت اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لاکھوں کی تعداد میں یکساں نظر آ رہے ہیں تو فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ منافقین کی سازشوں کو ناکام کرنا اب آپ کے ہاتھ ہے۔ یہ منافقین جو حسد کی بنیاد پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کی نفاق کو، ان کے حسد کو، ان کی سازش کو ناکام کرنا آپ کے ہاتھ ہے۔ آپ کا اتحاد ہی انشاءاللہ حیدرآباد کی ایک تاریخ بنائے گا، آپ کا اتحاد ہی انشاءاللہ حیدرآباد کی ایک تاریخ بنائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی مقدس اسٹیج سے میں یہ باتیں بولتے آیا ہوں، اس کے فوائد بیان بھی کیا ہوگا شاید سال گزشتہ میں یا پیوستہ سال میں، تو میں بات زیادہ طویل نہ کروں، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، اللہ آپ کی دولت میں اور اضافہ فرمائے، اور اضافہ فرمائے، لیکن آپ کی دولت نبی کے جشن میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اہل علم ہیں، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ اگر آپ کے پاس دنیاوی علم ہے، اس علم میں بھی اللہ اضافہ فرمائے۔ اگر دینی علم ہے تو اللہ اس میں بھی اضافہ فرمائے۔ لیکن آپ کو اس معاملے میں آپ کا علم حجاب نہیں بننا چاہیے، آپ کو تو آقا کے نام پر نکلنا چاہیے، آقا کے نام پر نکلنا چاہیے۔ شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ، کاروان نفرتوں کو محبت میں ڈھالیں گے ہم، نفرتوں کو محبت میں ڈھالیں گے ہم۔ آؤ آؤ سب کو گلے سے لگائیں گے ہم، آؤ سب کو گلے سے لگائیں گے ہم۔ کاروان محمد رکے گا نہیں، کملی والے کا جھنڈا جھکے گا نہیں۔ بالخصوص
बुजुर्गों से भी मेरी ख्वाहिश है, आप अगर मैदानों में आएंगे तो नौजवानों को बड़ा हौसला मिलेगा। आप अगर मैदानों में निकल आएंगे, आका के जुलूस के नाम पर अगर आप निकलेंगे तो नौजवानों को बड़ा हौसला मिलेगा। मैं इस चैनल को बड़ा गनीमत जानते हुए कुछ बातें हमारे जुलूसी भाइयों से भी करूंगा, मीलादियों से भी कुछ बात कर लूं। जुलूस में आने वाले मेरे भाइयों से मेरी ख्वाहिश है कि नमाज फजर के साथ ही मुज़क्का व मुसफ़ा होकर नमाज फजर से पहले गुस्ल फरमा लें और नए कपड़े ज़ेब तन फरमाएं, खुशबू लगाएं, नमाज फजर मसाजिद में अदा करें और उसके बाद फिर जुलूस में शिरकत फरमाएं। फिर जुलूस चलता रहेगा, ज़हर की अज़ा होगी। हम सारे मसाजिद वालों से ख्वाहिश किए हैं, उनसे दरख्वास्तें भिजाए हैं कि भाई मसाजिद को खुली रखें। जिन जिन रास्तों से जुलूस गुजरता है वहाँ मसाजिद खुली रखी जाएगी इंशाअल्लाह। मुगलपुरे की कई मसाजिद को हमने कह दिया है कि आप खुला रखें, पानी का माकूल इंतज़ाम रखें। फिर आपको करना क्या है भाई, आपको जहाँ अज़ा हो तो वहाँ पर जुलूस को रोकना और इत्मीनान से मसाजिद में जाएं, ज़हर की नमाज बाजमात अदा कर लें, फिर आगे बढ़ जाएं। दिन आपका है, सारा दिन आपका है, आपको कोई रोकने वाला, हटो बोलने वाला नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। हमारे अब्दुल राशिद बानज्जा साहब को आज तलहा कसेरी साहब नजर नहीं आ रहे, हमारे अतीक रजा साहब हैं और दीगर हमारे साथी हैं, नासिर कादरी हैं, और ऐसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मार्शल्स हैं, मिलाद मार्शल्स क्या करते हैं, ये आपके लिए रास्ता फराहम करते हैं माशाल्लाह। कोयत से हमारे भाई तशरीफ लाए हैं, कोयत से खास करके मिलाद की छुट्टी 2 महीने से मुझे फ़ोन करते हैं मुसलसल कि कब आना कब आना। अल्हम्दुलिल्लाह आज आ गए हैं आपके दरमियान में हमारे वाजिद खान। ये हजरात आपके लिए हैं, आपके लिए हैं। 200 मार्शल्स, बल्कि 250 मार्शल्स, जुबैर में 250 है ना, 250 मार्शल्स हम तैयार कर रखे हैं सिर्फ आपकी खिदमत के लिए, आपको आपके रास्ते बनाने के लिए। आपकी कोई छोटी बड़ी जरूरत है तो आप इनसे कहिए, बिला झिझक कहिएगा, इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि जब आप आका के मिलाद के जुलूस में आए हैं तो मोहब्बतों के साथ आएं, मोहब्बतों के साथ आएं। आका सैयद आलम की पाक सीरत को अपनी नजर में रखकर आए। आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक सीरत, उनका इसार, उनकी तवाज़ु, उनकी सखावत को याद कर लें और फिर जुलूस में निकल आए। आप देखिएगा कि आप कितने महजूज होंगे। और जहां नमाज का वक्त हो रुकेगा, मसाजिद में जाइए, नमाजें अदा करिए, फिर आगे को बढ़ जाइए। फिर मुगलपुरे के सारे मसाजिद वो जो वहां तक उस टाइम तक पहुंच जाते हैं तो वो नमाजें वहां अदा कर लें मसाजिद में जाकर। ये सारा एहतिमाम है। एक बड़ा नामाखूल सा एतराज होता है, कहते हैं कि भाई जुलूस में लोग आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। नमाज नहीं पढ़े साहब, पहले नमाज बाद में जुलूस। अरे भाई नमाज एक फरीजा है। कौन सा ऐसा मुसलमान होगा, आप मुसलमानों से बदगुमान क्यों हैं? क्यों आप ये समझते हैं कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता? मुसलमान भी, मुसलमान का माना क्या है हबीब साहब? फरमाबरदार है ना, यही है कहते बोल रहे। तो फरमाबरदारी है, तो फरमाबरदार भी बोलते हैं और फिर कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ता। यह कैसी बात हो गई कि मुसलमान है तो नमाज पढ़ेगा जरूर। हाँ ये बात दुरुस्त है, जो साल भर नमाज नहीं पढ़ते, कुछ तो कुछ मिलाद के दिन पढ़ लेते हैं, उनमें से कुछ तो कुछ पढ़ लेते हैं आका की मिलाद के दिन। जो साल भर नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमे पे गुजारा करते हैं। जुमे पे गुजारा करने वाले भी मिलाद के दिन उसमें का कुछ परसेंटेज पढ़ लेता है। और जो 5 वक्त का नमाजी है, आप उस पर एतराज कर रहे हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ता, माज़अल्लाह। अरे जो 5 वक्त का नमाजी है वो मेरे आका की मिलाद के दिन कैसे ना पढ़ेगा? जरूर पढ़ते हैं नमाज। सुभान अल्लाह। हर साल हम एहतमाम करते हैं नमाजों का। मुगलपुरा ग्राउंड जब तक था, साल गुज़िश्ता से हम वहां नहीं जा सक रहे, वहां तामीरात हो गए, वरना बाकायदा फर्श होता, वुजू के पानी का एहतमाम होता और लोग नमाज पढ़ते, नमाजें अदा करते। लेकिन हाल ये है कि आप ये समझते हैं कि वहां देखो मिलादी नमाज नहीं पढ़ते, मिलादी नमाज नहीं पढ़ते। अरे ये क्या बात है? अल्लाह के बंदो, इंसाफ की बात करो। मगर मैं अपने भाइयों से जरूर ख्वाहिश करूंगा कि आप लोग जरूर बजरूर नमाज का एहतमाम कर लेना, उस दिन जरूर करें ना। जो साल भर ना पढ़ते हैं, जुमे पे गुजारा करते होंगे आप, वो आपका जो पड़ोसी है आपको साल भर देखता,
یہ کبھی انہیں نماز کو نہیں آتا، مسجد کو نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں بولتا. بولا تو انہیں اسٹک لاتا گھر میں سے. بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. اب پھر اس کے اوپر میلاد کے بینرز کے بارے میں یہ ہے، بے شک بھائی ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں گے کہ کوئی غلطی ہوگی تو اہل سنت سے زیادہ باادب قوم کون بنتی ہے؟ انصاف کی بات کرو کہ کتنے روزنامے نکلتے ہیں، کتنے روزنامے نکلتے ہیں، اس کے اندر کتنے اشتہارات رہتے ہیں. کن کن کے اشتہارات رہتے ہیں؟ جوتے چپلوں کے اشتہارات آپ نے نہیں دیکھا اخبارات میں؟ ایسے اخبارات کے اندر جس میں کیا کچھ نہیں رہتا، کیا کچھ مقدس تصاویر نہیں رہتے اس اخبار میں، اور وہ اخبار کے اندر دوسرے تصاویر بھی ہوتے ہیں. قرآن کی آیتیں رہتی ہیں، نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر اس میں رہتی ہے. تمہاری زبانیں موٹی کیوں ہو گئی اس موقع پر کہ تم بات حق کی کیوں نہیں کرتے؟ سال بھر جس کی اصلاح کرنی تھی نہیں کرتے، لیکن میلاد کا موقع آ گیا تو سب کی زبانیں لمبی ہو گئی. کہتے ہیں کہ دیکھو میلاد میں ایسا ہوتا ہے، میلاد میں ایسا ہوتا، اور ایسے ان الزامات میں سے تو 90% الزامات بے بنیاد. 10% ہماری قوم اصلاح کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، با ادب بن کر نکلنا چاہیے، با شعور بن کر نکلنا چاہیے. ہر علاقے کے امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر علاقے کے تنظیم کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر خانقاہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ادب سکھائے تاکہ وہ لوگ اس پر پوری طریقے سے میلاد میں آئے ہیں. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام جلوس نہیں ہے، یہ میرے آقا کا جلوس ہے، میرے آقا کی میلاد کا جلوس ہے. اس میں بہت باادب انداز سے آنا چاہیے. تمہاری چھوٹی غلطی بھی تمہارے سارے اعمال کو اکارت کر سکتی ہے. ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے رسول کے معاملے میں ڈرنا چاہیے. کیا تم نے سورہ حجرات نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، کیسے قداور مسلمانوں کو اللہ نے ٹوک دیا ہے، کیسے قداور مسلمانوں کو اللہ نے ٹوک دیا ہے. آداب رسالت سکھلاتے ہوئے، آداب رسالت سکھلاتے ہوئے اللہ ٹوک رہے. یہ میرے محبوب کے آداب ہیں، خبردار ہو جاؤ. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چھوٹ جائیں گے؟ تمہیں بھی اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے، تمہیں بھی ادب سے کام کرنا چاہیے. یہ نبی کے نام پر نکلا ہوا جلوس ہے، یہ جلوس میلاد ہے. اس میں پورا ادب کا لحاظ کرنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر کوئی آدمی ناواقفیت کی بنیاد پر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، کوئی بینر لگا رہا ہے، گاڑی پر چڑھ رہا ہے، تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی ایسا کوئی کام نہ ہو، یہ بے ادبی ہے. اس کے لیے صرف ایک میری ذمہ داری بنتی ہے، پورے شہر کی اصلاح کرتے پھروں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے حبیب، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. صرف آپ کو اعتراض کرنا، تنقید کرنے کا حق ہے، اصلاح کرنے کی آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. ارے تنقید برائے تعمیر ہو تو مرحبا، تنقید برائے تنقید ہو تو صد افسوس. آپ تو صرف چاہتے ہیں کہ بس کسی بھی طریقے سے تنقید کر دیں، اور یہ جو اشاخ نکل آ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ خیر یہ باتیں بہت ہے. آپ کو ہم کو آقا نبی رحمت کے جلوس میں نکلنا ہے. میں تمام چھوٹوں سے بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ اس جلوس کی اہمیت کو سمجھیں. آپ ہم سب مل کر نکلیں گے، انشاءاللہ ہم کامیاب و کامران رہیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان. یہ تھے نبی شیخ الاسلام حضرت سید اولیاء حسینی المعروف مرتضی پاشا صاحب قبلہ، جو میلاد جلوس کی اہمیت پر بیان فرما رہے تھے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ